ایمان رکھتے اللہ و نبی بھی شاہد ہیں حیدر جافزا فطرت کا ایک ہاتھ میں عطرت کا دان ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں حب علی میں مست صدا دیکھیے وہ دیکھیے میدان میں حیدر دیکھیے وہ دیکھیے میدان میں حیدر اور یہ زمین کیا آسمانوں کو بھی چکر روز خیبر کس میں دم تھا روکتا یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر گئے یہ تو کہیے بیچ میں جبریل کے پر گئے دیکھیے وہ دیکھیے اور صلوات محمد اور صلوات رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے کچھ ولی فاطمہ شبیر و شبیر لے گئے اور مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے اور ایک قمبر اور ایک قمبر رتبہ
صلوات بھیج دیں محمد علیہ کربلا کا میرا نگہبان ہو گیا غم کربلا کا میرا نگہبان ہو ہر مرحلہ حیات کا آسان ہو گیا غم کربلا کا میرا نو کے سینہ تک آیا جو لہجہ رسول کا میدان میں فتح صبر کا اعلان ہو گیا غم کربلا کا نگہبان ہو گیا آباد معصوموں میں خیمہ حسین کا قصر یزید در میں ویران ہو کربلا کا میرا نگہبان ہو گیا اور سوکھے ہوئے گلوں کا کہاں تک ہے خنجر شہادتوں سے پریشان ہو گیا غم کربلا کا میرا مجھ سا گناہگار نہ خلائق معصوم مگر نجات کا سامان ہو گیا غم کربلا کا میرا فاتحہ کون سا پڑھا؟ جب 5 دن آ گیا ہاں تو وہی تم کہہ رہے پڑھ لو میں
مقام کرتا ہے اکرام یہ مغموم حزین یوں رقام کرتا ہے اکرام یہ مغموم حزین ایک دولہا دلہن اپنے لیے آ پہنچا وہیں وہب قلبی لقب تھا وہ غلام شہید دور سے اس کو نظر آ گئے مقتل کی زمین دور سے اس کو نظر آ گئے مقتل کی زمین دل پہ شبیر کے ماتم کا اثر ہونے لگا دیکھ کر گنجے شہیدہ کی طرف رونے لگا دیکھ کر گنجے شہیدہ کی طرف رونے لگا ایک زمیندار کھڑا تھا یہ کیا اس سے کلا کس کی یہ فوج ہے اور کس کے یہ لاشیں تمام یہ جو زخمی ہے کھڑا لاکھوں میں کیا اس کا ہے نام رو کے وہ شخص پکارا کہ ہے رونے کا مقام رو کے وہ شخص پکارا کہ رونے کا مقام ہے یہ جلہ جو کھینچے ہوئے شمشیریں اور زہرا کے مراقے کی یہ تصویریں اور زہرا کے مراقے کی یہ تصویریں اور یہ مظلوم جو کھاتا ہے کھڑا نیزوتی ہے سخی ابن سخی اور امیر ابن امیر وطن آوارا مصیبت زدہ بے کس رہے یہی 3 شب و روز کا پیاسا شبیر ہے یہی 3 شب و روز کا پیاسا شبیر اب طلاق صلح سے لوٹا گیا باغ زہرا اب یہ بے رحم بجھاتے چراغ زہرا اب یہ بے رحم بجھاتے چراغ زہرا اور یوں تو ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا پہ سوا 3 صدموں میں مگر صبر کا یارانہ رہا ایک جمع اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا سب کو وہ دولہا بنا صبح شہیدوں میں ملا اس کے مرنے کے خبر شہر نے جو پہنچائی تھی ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی دوسرا غم ہے ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کما اب بھی روتا ہے اسے آئے برادر کہتا بے کفن لاش وہ اس کی پڑی دریا بے کفن لاش وہ اس کی پڑی دریا ابھی یہ لاش جب درد سے تر رہی تھی لڑکی ایک ہائے چچا کہہ کے یہ چلائی تھی لڑکی ایک ہائے چچا کہہ کے جو چلائی تھی تیسرا حادثہ میں کیا
ہو پھٹتا ہے جی رئیس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رن میں پسا وہ ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادہ وہ ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادہ غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا رحب قلبی نے وہی خاک پہ پٹ کی دستار کیا ماتم ہوا جینا نظر آیا دشوار مادر وہب نے جس وقت سنے یہ اخبار پیٹتی سر کو ماں سے گری وہ ناچا کہا بیٹے سے کہ موقع یہ نہیں رونے کا یہ وقت ہے صبح پیغمبر پہ فدا ہونے کا وقت ہے صبح پیغمبر پہ فدا ہونے کا سن کے یہ گنج شہیدہ کو نوشا چلا ہاتھ باہم جو ملے چھوٹ گیا رنگینا ماں بھی ہم راہ تھے تامے ہوئے بازو اس کا اور محافے میں دلہن رات کی مشغول بکا پہنچیے اس گھر خدمات میں شہ والا کی غش جب بند تھی آنکھیں پسر زہرا کی غش جب بند تھی آنکھیں پسر زہرا کی مادر وہب نے رو کر یہ کہا آکے حضور اے خدا دے تیری لونڈی ہوں مہر کس مجبور کچھ اور دو اس دام نہیں مجھ کو مقدور نظر لائی ہوں یہ فرزند جو ہوئے منظور نظر لائی ہوں یہ فرزند جو ہوئے منظور حق یہ زہرا کی کنیزی کا ادا کرتی ہوں رات کا بیاہ پسر تم پہ فدا کرتی ہوں رات کا بیاہ پسر تم پہ فدا کرتی ہوں یوں رقم کرتا ہے اقرار یہ تو بڑا ڈسٹرب کرے گا فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الصلاة والسلام على أهلها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكتومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام حسين بن علي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن أهل بيت النبوة ومعهد الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر معالن بالفسق والجور وقاتل نفس المحرمة ومثلي لا يباع مثلا صلوات محمد. عزیزان گرامی، مسلسل میں آپ حضرات کے سامنے حسب وعدہ وہ خطبات امام حسین علیہ السلام پیش کر رہا ہوں، اور وہ مقصد امام حسین علیہ السلام جو آپ کا قیام عاشورہ سے متعلق ہے، اور اہداف امام حسین علیہ السلام کہ آپ نے کربلا کا سفر کیوں کیا، آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا، آپ کا قیام کا مقصد کیا تھا، آپ کیا کرنا چاہتے تھے، میں مسلسل اس کے اوپر اس مجلس میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم قرآن اور اطرت کا سہارا لے کے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن میں ہے وہی اطرت میں ہے، جو اطرت میں ہے وہی قرآن میں ہے، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ ہوں گے اور پیغمبر اسلام سے ملاقات بھی فرمائیں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، جس میں 5 ہدف علماء اسلام نے شروع میں لکھے ہیں خطبات کے ذیل میں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جو دوسرے خطبے ہیں ان کے نیچے بھی اہداف لکھے گئے ہیں۔ پہلا ہدف امام علیہ السلام کا یہ تھا لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ پہلا ہدف امام کا یہ تھا کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دی جائے اور برے کاموں سے روکا جائے۔ دوسرا ہدف امام حسین کا یہ تھا کہ سنت پیغمبر پہ عمل کیا جائے، سنت پیغمبر کو رائج کیا جائے، سنت پیغمبر کو لوگوں کے درمیان میں رائج کرنا چاہیے، اور سنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور تیسرا ہدف جو امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ظالم کے مقابلے پہ انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، یہ ہدف امام حسین تھا۔ چوتھا ہدف امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ شہادت کے مشتاق تھے، کہ شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ کسی کو شہادت نصیب ہو جائے، ہر ایک کو شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو روایات میں بھی آیا ہے کہ شہادت کے لیے انسان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ چوتھا مقصد امام حسین کا شہادت کا تھا، شہادت نصیب ہو۔ اور پانچواں مقصد امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ دنیا کے اندر حکومت اسلامی قائم ہو جائے۔ اس دور میں 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام اس علاقے میں، اس خطے میں، حجاز کی سرزمین پر، یمن کی سرزمین پر، شام کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر چاہتے تھے حکومت اسلامی قائم ہو جائے۔ امام کا جو یہ پانچواں ہدف تھا کہ حکومت
اسلامی قائم ہو جائے. پیغمبر کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسن جیسے معصوم امام کا بھائی ہے، زینب ام کلثوم جیسی محفوظہ شخصیتوں کا بھائی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی حکومتیں قائم ہو جانی چاہیے. اس کا مقصد ہے کہ حسین ایک بات کا تو اعلان کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس خطے میں اسلامی حکومت نہیں پائی جاتی. بھئی دیکھیے اس مسئلے پہ آپ نے غور نہیں کیا ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے ہم کسی چیز کی طلب کر رہے ہیں کہ یہ چیز یہاں ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ چیز پہلے سے یہاں ہے تو پھر بے وقوفی ہے کہ وہ چیز دوبارہ سے اس کا اعلان کیا جائے. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں پورے علاقے میں اسلامی حکومت ہونی چاہیے، تو حسین کا اعلان بتا رہا ہے کہ ابھی اسلامی حکومت آئی نہیں ہے. اب یزید حکومت کتنا ہی کرتا رہے، حسین تیری حکومت کو ٹھکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو ظاہراً مسلمان ہی صحیح لیکن تیری حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے. یہی تو 5 ہدف ہیں امام حسین علیہ السلام کے. اس لیے میں نے ظاہری لفظ استعمال کیا ہے جو امت مسلمہ کے درمیان میں بولا جاتا ہے. حالانکہ اگر میں اس کی تاریخ میں جاؤں گا تو مسلمان ہونے کی بات تو بہت چھوڑیے، دور کی بات ہے. وہ یہودی اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا نام تھا یزید پلید. میرے پاس ثبوت موجود ہے لیکن میں اس دنیا میں جاؤں گا نہیں، اس لیے کہ عزیزان گرامی مجھے جہاں آپ کو آج لے جانا ہے اور جو شب 4 ہے جو ہمارے اور آپ کی رسمیں ہیں یا اس اعتبار سے جو مجالس ہوتی ہے یا ہدف امام حسین علیہ السلام ہے، آج ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں سے علم بھی برآمد ہوگا، بس یہیں پہ علم کو برآمد کر لیں گے. دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جو آج کی تاریخ ہے ایک عظیم شخصیت سے منسوب ہے. آج کی تاریخ بر صغیر کے اندر یہاں سے لے کر کے اور دوسرے ملکوں تک جہاں اردو زبانیں بولی جاتی ہیں کسی نہ کسی شخصیت سے یہ تاریخوں کو معین کر لیا گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دل یہ چاہ رہا ہے حسین کے وہ بچپن کے دوست کا تذکرہ کروں کہ جس کا نام ہی حبیب تھا. دیکھیے بہت بڑا نام ہے یہ تاریخ اسلام کا. عزیزان گرامی نام کیا تھا؟ حبیب. سمجھ رہے ہیں آپ کس کا نام تھا؟ امام حسین کے بچپن کے دوست کا نام تھا حبیب. حبیب لفظ بڑا عظیم ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ اللہ کا حبیب کوئی اور ہے؟ نہیں بھائی، آپ کہیں ٹینشنوں کی دنیا میں ہے. عزیزان گرامی میں جملہ پلٹ دیتا ہوں، حبیب اللہ ہونا اور ہے، خلیل اللہ ہونا اور ہے. بہت فرق ہے حبیب اللہ میں اور خلیل اللہ میں. خلیل میں ایک طرف سے چاہت ہوتی ہے، حبیب میں دونوں طرف سے چاہت ہوتی ہے. یہی تو فرق ہے نا عزیزان گرامی، خلت میں اور حبیبیت میں. حبیب ہونا اور ہے، خلیل ہونا اور ہے. جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا حبیب ہے. اور حبیب صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے، کنٹینیوس کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے. جو اللہ کا حبیب ہے اسے رسول کہتے ہیں. جو اللہ کا حبیب ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کا حبیب ہے اسے حسین کہتے ہیں. ارے کیا سن رہے ہیں آپ ظالم. جو رسول کا حبیب ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا حبیب ہے ملاحظہ فرمائیے ظالم گرامی. آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کوئی اللہ کا حبیب بنا، کوئی رسول کا حبیب بنا، کوئی حسین کا حبیب بنا. اب اگر اس حب کے رشتے کو میں دیکھوں گا تو جا کے اللہ سے مل رہا ہے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو حسین کو چاہتا ہے وہ مجھے چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. آج حبیب صرف حسین کے حبیب نہیں ہے، رسول کے حبیب ہیں، زہرا کے حبیب ہیں، عباس کے حبیب ہیں، حسن کے حبیب ہیں، خدا کے حبیب ہیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب بحث شروع کرتے ہیں یہاں سے حبیب کے اوپر. کون حبیب ہے؟ رہنے والے کوفے کے ہیں، ولادت آپ کی کوفے میں ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے لکھا مدینے میں زیادہ زندگی گزاری ہے. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، مدینے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے.
بنی اسد کے قبیلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، پیغمبر اسلام کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام کے سامنے جب یہ تھے تو بڑے چھوٹے تھے، بچے تھے پیغمبر اسلام کے سامنے۔ اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ زان گرامی، پیغمبر کا زمانہ ہے، کسی نے پیغمبر سے پوچھ لیا، اے نبی خدا، آپ حبیب کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ سوال بڑا عجیب ہے، آپ حبیب کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر کا ذکر کر رہا ہوں، آپ حبیب کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ پیغمبر آواز دیتے، میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں وہاں حبیب کے قدم پڑتے ہیں۔ بلکہ یہ نہیں، اب پیغمبر آواز دیتے ہیں صرف قدم ہی نہیں پڑتے، جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی خاک حبیب اٹھاتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے جاتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا حبیب، حسین کے قدم کے نیچے کی خاک میں ایسا تم نے کیا پا لیا؟ تو شاید حبیب جواب دیں گے تمہیں نہیں معلوم، حسین کے قدم کے نیچے کی خاک کے ذروں کو اٹھاتا ہوں اور میں جب سر پہ رکھتا ہوں تو احساس وہی ہونے لگتا ہے، آنکھوں کو لگاتا ہوں تو نور آنے لگتا ہے، پیشانی پہ لگاتا ہوں تو کشادہ ہو جاتی ہے، زبان پہ رکھتا ہوں تو بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، سینے پہ مل لیتا ہوں تو علم حاصل ہونے لگتا ہے۔ حبیب ہیں کا اس لیے کہ حبیب حسین کے قدموں پہ قدم رکھتے ہیں، جہاں حسین کے قدم وہاں حبیب کے قدم، جہاں حسین کے قدم وہاں حبیب کے قدم۔ آپ ملاحظہ فرمائیے اور دیکھتے رہیے گا، آپ کو مزاج مل جائے گا۔ حسین کو حبیب بہت چاہتے تھے تو حسین بھی حبیب کو بہت چاہتے تھے۔ بھئی یہ تو متبادلہ ہے، ایک دوسرے کا محبت کا تقاضا ہے، لیکن ایک صرف چاہنا ہوتا ہے، ایک صرف معرفت کے ساتھ چاہنا ہوتا ہے، دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ زان گرامی ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں، حبیب کوفے کے رہنے والے پہنچ گئے مدینہ، زمانہ ہے پیغمبر کا، اب آپ پیغمبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ شیخ طوسی نے یہ بات لکھی ہے، اور شیخ طوسی قوم شیعہ کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرن چہارم میں ولادت پائی ہے، یعنی 400ویں ہجری چل رہی تھی جب شیخ طوسی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور انہوں نے حوض علمیہ نجف جو آج دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے ہی حوض علمیہ نجف کی بنیادیں رکھی تھی۔ یہ ہے شیخ طوسی جس سے ہزاروں مجتہدین اور مراجعین کرام آج تک وہاں سے نکل کر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ شیخ طوسی کا ہی بنایا ہوا حوضہ ہے۔ شیخ طوسی کہتے ہیں مجھے کہیں نہیں ملا کہ حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ اصحاب رسول میں سے ہوں، ہاں مجھے اتنا ضرور ملا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے زندگی میں زندگی گزاری ہے، یعنی یہ صحابہ صغار میں تھے۔ لیکن ایک بات ضرور میں کہتا ہوں، اگر رسول کے یہ صحابی نہیں ہے تو علی کے صحابی ضرور ہیں، حسن کے صحابی ضرور ہیں، حسین کے صحابی ضرور ہیں رسول کی وفات کے بعد۔ اب سنیے جلدی جلدی، پھر وہی والا مسئلہ آ جائے گا۔ عزیزان گرامی اب ذرا جلدی جلدی سنتے رہیے، میں تھوڑی سی کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچانا چاہوں گا۔ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ تھوڑی سی زندگی گزاری، مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں زندگی گزارتے تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی مدینے میں رہتے تھے، لیکن شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حبیب کو پڑھایا ہے، حبیب کو پڑھایا ہے، علم حاصل کرایا ہے۔ اس کے بعد شیخ طوسی نے لکھا بالخصوص حبیب کو علم منایا اور علم بلایا کی تعلیم فرمائی ہے علی ابن ابی طالب نے۔ اب یہ تو صاحب جملہ اور ذرا سا سخت ہو گیا، بھائی علم منایا کیا ہے اور علم بلایا کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ آتا، جب کوئی بحث چھیڑی جائے تو بات میں بات نکلتی ہے، بھائی علم منایا کیا ہے، علم بلایا کیا ہے؟ تو اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ علم منایا کہتے ہیں اس علم کو جو موت کی خبریں دیتا ہے، زندگی کی خبریں دیتا ہے، بتا دیتا ہے علم منایا یہ کب مرے گا، کب تک اس کی حیات ہے، کب تک اس کی زندگی ہے، یعنی موت و حیات کی زندگی پر بھی اختیار رکھنے والے کو علم منایا حاصل ہوتا ہے، اور علی نے یہ علم حبیب کو سکھایا ہے۔
علم بلایا کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. علم بلایا ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے جو آنے والی بلاؤں کے بارے میں علم ہوتا، بتا دیتا کون سی بلا کب آنے والی ہے، کون سی مشکل کب آنے والی ہے. وار کمال علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسین کے چاہنے والے دوست کو علم بھی دیا تو منایا کا دیا، علم بھی دیا تو بلایا کا دیا، تاکہ حبیب اپنی جان کو اسی طریقے سے قربان کر سکے جو ان کے مقدر میں اہل بیت کی طرف سے لکھی گئی تھی. ہائے 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 ہائے، اس پہ میں بحث کرتا زانی گرامی. تو علم بنایا، علم ملایا کے مالک اور علم منایا کے مالک علی ابن ابی طالب کی شاگرد میں رہے. علی نے انہیں علم سکھایا. اس کے بعد مرحلہ علی کے بعد آگے بڑھا، امام حسن کی زندگی آ گئی. امام حسن کی زندگی میں بھی حبیب ابن مظاہر امام حسن کے ساتھ رہے. اب مرحلہ آیا امام حسین کی زندگی کا. اب یہ لوگ کہاں آ گئے ہیں؟ کوفے میں. اب مدینہ انہوں نے چھوڑا، ابھی کربلا نہیں آئے، ابھی کوفے میں آئے ہیں. اور کوفے میں ہے امام حسین علیہ السلام، کوفے میں ہے امام حسن علیہ السلام، اور کوفے کے اندر ہے مولا کائنات علیہ السلام. علی نے علم تو سکھا دیا حبیب ابن مظاہر کو. ایک دن حبیب ابن مظاہر نے آقا حسین سے پوچھ لیا، مولا میرا ایک سوال ہے، دل چاہتا ہے فرزند زہرا سے ایک سوال کر لوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ابھی پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے. انداز وہی ہے جو بابا علی کا انداز تھا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کون سا مسئلہ ہے. تو حبیب آواز دیتے ہیں مولا مجھے اتنا بتا دیجئے، جب آدم کو خلق کیا جا رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ عظیم سوال ہے زان گرامی. حسین نے سوال کیا، حسین سے سوال کیا. حبیب کا سوال ہے، حبیب نے مظاہر ہیں، پنجدن پاک کی آخری کڑی سے سوال ہو رہا ہے. مولا یہ بتائیے کہ جب آدم خلق کیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ بھئی ابھی تو آدم خلق کیے جا رہے ہیں تو آپ کہاں ہوں گے؟ تو اب امام حسین ارشاد فرماتے ہیں ہمارا نور عرش الہی پر تھا، ہمارا نور عرش الہی پر تھا. اب وہ بھی تو علی کے پڑھائے ہوئے تھے نا حبیب. دوسرا سوال فوراً آقا سے کر لیا. پھر مولا مجھے اتنا بتا جی آپ کا نور کر کیا رہا تھا؟ آپ کا نور کر کیا رہا تھا؟ تو امام نے کیا جواب دیا حبیب کو؟ ہم ملائکہ کو تعلیم دے رہے تھے. ہمیں نہیں بھائی آپ نہیں پہنچے. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ملائکہ کو تعلیم دے رہے تھے. ابھی کچھ پیدا نہیں ہوا ہے، یاد رکھیے گا، ابھی تو آدم کو پیدا کیا جا رہا. ہم ملائکہ کو تعلیم دے رہے تھے. حبیب نے پھر سوال کر لیا اے فرزند رسول آپ ملائکہ کو تعلیم دے رہے تھے تو وہ ملائکہ کو آپ تعلیم کیا دے رہے تھے؟ تو امام حسین آواز دیتے ہیں ہم انہیں تسبیح پڑھنا سکھا رہے تھے، ہم انہیں حمد کرنا سکھا رہے تھے، ہم انہیں لا الہ الا اللہ کہنا سکھا رہے تھے. اے ہائے، جو ملائکہ کو تعلیم دے اسے حسین کہتے ہیں. اے ہائے، یہ حسین حبیب کو دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں. نہیں بھائی آپ نہیں پہنچ رہے میرے ساتھ زان گرامی. ملائکہ کو تعلیم کس نے دی؟ حسین نے تعلیم کیا دی؟ تسبیح. تسبیح میں کیا دیا؟ تحمید، تحلیل، تقدیس، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تعلیم کس نے دی؟ حسین تعلیم دے رہے تھے ملائکہ کو. اللہ کو حسین کی تعلیم اتنا پسند آئی. نہیں بھائی آپ ابھی گوچے نہیں ہے، میں آج لے جا کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ کبھی کبھی تو مونڈ میں آتا ہوں پڑھنے کے لیے. ملاحظہ فرمائیے ورنہ تاریخ سے بڑی تیزی سے گزر جاتا ہوں. اللہ کو حسین کی یہ تعلیم اتنی پسند آئی، ملائکہ کو تعلیم دی ہے جو نورانی شخصیتیں ہیں، جو معصوم ہیں، انہیں تعلیم دی ہے آقا حسین نے. جملے بہت کہے جا سکتے ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان جملوں کو زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. حسین نے تعلیم دی ملائکہ کو کس چیز کی؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ کو یہ تعلیم اتنی پسند آئی کہ مسلمانوں کی نماز کے بعد تسبیح رکھ دی، اور امام باقر نے آواز بھی دے دی جو اس تسبیح کو پڑھے رکعت نماز ان 70 رکعت نماز سے افضل ہے کہ پڑھی جاتی ہے. درود پڑھ دے محمد.
ملاحظہ فرمایا آپ نے حسین کی تعلیم، ملائکہ کو تعلیم. حبیب خاموش ہو گئے. اب مسئلہ آیا عزیزان گرامی، حبیب کوفے میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی عمر مبارک امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک سے ملتی جلتی ہے، کوئی زیادہ فرق دونوں میں نہیں ہے. ایک دن ایسا ہوا، آپ قبیلہ بنی اسد میں جو ان کا قبیلہ تھا کوفے کی سرزمین پہ بیٹھے تھے، کوفے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حبیب ابن مظاہر. اتنے میں کیا دیکھا، میسم تمار اپنے گھوڑے پر آ رہے ہیں. میسم تمار آ رہے ہیں. حبیب نے میسم تمار کو دیکھا اور جہاں اپنے قبیلے میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر پہ بال نہیں ہے اور جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور وہ بازار میں خربوزے بیچتا ہے، اسے اسی دار پہ چڑھایا جائے گا. ہمیں علم منایا رکھتے تھے نا حبیب بھائی، کہاں بیٹھے ہیں آپ، سن رہے ہیں نا، مجلس کا لنک سے لنک ملایا کیجئے جب بھی تو مزہ آئے گا. علم منایا اور علم بلایا رکھتے تھے نا حبیب، کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر پہ بال نہیں ہے، پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور خربوزے وہ اس بازار میں بیچتا ہے. حالانکہ میسم تمار کے لیے ہے کہ بعد میں آپ نے کھجورے بیچنا شروع کی تھی، اس لیے میسم تمار ان کا لقب پڑا تھا. تو ایک مرتبہ جیسے ہی میسم نے سنا کہ مجھے حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہے، پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، خربوزے وہ بیچتا ہے اور اسی دار پہ لٹکایا جائے گا، تو اب میسم کہتے ہیں میں کیسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ سرخ ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کے نواسے کی مدد میں نکلے گا اور اس کا سر بدن سے جدا کیا جائے گا اور پھر اس کا سر اسی کوفے میں آئے گا. یہ میسم نے کہا. اب ہم میسم بھی کوئی حبیب سے کم تھوڑی ہے، وہ بھی علی کے پڑھائے ہوئے ہیں، یہ بھی علی کے پڑھائے ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو لے جا رہا ہوں حبیب کی منزلوں میں. عزیزان گرامی کتنی منزلت کے مالک ہے حبیب ابن مظاہر. ملاحظہ فرمایا میسم کے لیے کہا، میسم نے پلٹوار کیا، حبیب نے 3 چیزیں بیان کی، میسم نے بیان کر دی. لوگ جو کوفے میں کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، یہ خبریں سن رہے تھے، ان اقوال کو سن رہے تھے، کہنے لگے الیاذ باللہ ممبر سے میں ایسی بات کیسے کہوں، لیکن وہ کوفی ہے لا یوفی. سمجھ رہے ہیں آپ، ان سے کوئی وفا تو ہے نہیں، جو چاہے ان کے دل میں آ جائے وہ کہہ دیں. ان کا جملہ پیش کر رہا ہوں، اور نقل کفر نہیں ہوتا. اگر کوئی کفر کی باتوں کو نقل کر دے تو سمجھ لو کفر نہیں ہوتا، یہ محاورہ ہے. کہنے لگے آج سے پہلے ہم نے ان دونوں سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں دیکھا. اوئے ہائے 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 ہائے. میں نے کہا الیاذ باللہ خاکم بدین کوفی ہیں، ہم نے کہ ایسی خبریں دے رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں علم کیسے ہوا کہ کیا ہوگا. رشید حجری کا دور وہاں سے دورہ ہو رہا تھا، گزر رہے تھے. آئے ہائے ہائے. رشید حجری جو ہے یا حجری وہاں سے گزر رہے تھے. ان کے نام کے اعراب کئی جگہ سے استعمال کیے جاتے ہیں، میں رشید حجری کہتا ہوں ان کو. وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا رشید تم نے سنا، یہ بھی علی کے شاگرد ہے، یہ بھی علی کے شاگرد ہے نا، تم نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو رشید حجری کہتے ہیں ہاں یہ جو کہہ رہے تھے ایک چیز کہنا تو دونوں بھول ہی گئے. یار حد ہو گئی بھائی، حد ہو گئی بھائی، آج کمال ہے بھائی. ہے یہ ایک چیز تو کہنا بھول گئے. یہ کہنے لگے ارے باپ رے باپ، یہ تو ان کا بھی باپ نکلا کہ یہ ایک چیز تو کہنا بھول ہی گئے. وہ کہتے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ حبیب کا سر جو کوفے میں لے کے آئے گا اسے 100 درہم زیادہ دیے جائیں گے. عزیزو یہ کہنا تھا، کوفے والوں میں ہلچل مچ گئی. اور ایک مرتبہ کہنے لگے انہیں یہ علم آیا کہاں سے؟ تو کسی نے پیچھے سے کہا خبردار یہ علی کے شاگرد ہیں. ہائے 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 ہائے. درود پڑھ دے محمد. ایک اور درود پڑھ دے محمد. حبیب زندگی گزار رہے ہیں کہاں؟ کوفے میں ہیں. اور حسین کہاں ہے؟ کربلا میں ہے. بہت بڑا فرق ہے، بہت سی باتیں رہ گئی. امام حسین جناب حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حبیب عابد تھے متقی. امام کے جملے پڑھ رہا ہوں. حبیب عابد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، صاحب زہد تھے، اور حبیب حافظ قرآن بھی تھے. امام علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ حبیب حافظ قرآن بھی تھے. اس کے بعد پھر ایک ٹائٹل دیا ہے
اس کی طرف بھی میں آنا چاہوں گا. زان گرامی حبیب زندگی گزارتے تھے کوفے میں، آقا حسین موجود تھے کربلا میں. حسین کا مشن صرف ہدایت تھا اور کچھ نہیں. جب 3 محرم کے بعد جب 2 کو یہ قافلہ پہنچا تھا تو 3 محرم سے سپاہ یزید میں لشکر کا لشکر آ رہا تھا. کبھی خولی کا لشکر آیا، کبھی سنان کا لشکر آیا، کبھی عمر سعد کا لشکر آیا، کبھی حرملہ کا لشکر آیا. جتنے لشکر آتے تھے تو ڈھول طبل باجے یہ بجتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ یزید کا لشکر بڑھ رہا. لشکر بڑھتا گیا یہاں تک کہ 6 محرم آ گئی. جب 6 محرم آ گئی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اماں فضہ سے کہا، اماں فضہ سے میرے بھیا حسین کو بلائیں، حسین کو بلائیں. حسین آ گئے، آواز دیتے بھیا یزید کا لشکر پہ لشکر بڑھ رہا ہے، کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے جو تو اسے خط لکھ کے بلا لے؟ کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے جو تو خط لکھ کے اسے بلا لے؟ امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ خیمے سے تھوڑا دور ہوئے، آپ نے خط لکھا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ خط حسین کی طرف سے ہے جو علی کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، اور ایک مرد فقیہ کی طرف. یہ لفظ فقیہ پہ تو بہت گفتگو کی جا سکتی ہے کہ فقیہ کہتے کسے ہیں. حسین خط لکھ رہے ہیں، اس میں حسین نے ایک جملہ لکھا. حسین کربلا میں ہیں، 6 محرم آ چکی ہے، حسین کربلا میں ہیں، 6 محرم ہو چکی ہے. حسین حبیب کو ایک جملہ لکھتے ہیں کہ تو بہت غیرت مند ہے حبیب. نہیں پہنچیں گے آپ جملے تک، بہت قیمتی جملہ ہے. حبیب تو بہت غیرت مند ہے اور تو ہماری نسبت بھی جانتا ہے کہ ہماری نسبت رسول خدا سے کیا ہے. خط لکھا بقلم خود اور خط کو بھیج دیا قاصد کے ذریعے سے. قاصد کسی طرح سے کوفے پہنچتا ہے، کوفے میں حبیب کے دروازے پر پہنچتا ہے. جب حبیب کے دروازے پر پہنچا اور اس نے دق الباب کیا تو حبیب کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے میں لقمہ ان کے منہ سے چھٹا تو حبیب اپنی زوجہ سے کہتے ہیں لگتا آج ہمارا کوئی چاہنے والا بھوکا ہے جو میرا لقمہ گر رہا ہے. میں بڑے آہستہ سے ایک منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. حساس کی دنیا، حساس سے پہلو کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. زان گرامی اس دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں. لگتا ہے کوئی ہمارا چاہنے والا آج بھوکا ہے. اتنے میں گلباب ہوتا ہے، دروازے کو کسی نے نوک کیا. حبیب اٹھ کر کے آئے، کون ہو؟ تو کہتے ہیں انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں کربلا سے آیا ہوں. بھائی اتنا سننا تھا. حسین کے قاصد نے جب یہ اعلان کیا حبیب نے جلدی سے دروازہ کھولا، آواز دیا آپ اندر آ جائیے. کیا پیغام لائے ہو؟ کہ حسین نے خط بھیجا ہے. حبیب کے پاس وہ خط رکھا گیا. حبیب نے دیکھا من الحسین الی رجل فقیہ. آقا کے خط کو چومنا شروع کر دیا، اپنے پیشانی سے لگانا شروع کر دیا. اور ایک مرتبہ بیچ میں ایک چادر کھینچی، چادر کے پیچھے زوجہ کو بٹھا دیا. گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. قاصد سے کہا اچھا تم جاؤ کربلا اور میں حسین کی نصرت کے لیے آتا ہوں، میں حسین کی نصرت کا آتا ہوں. قاصد واپس ہو گیا. جب واپس ہو گیا قاصد اور زوجہ سمجھ گئی کہ قاصد جا چکا ہے تو ایک مرتبہ زوجہ نے پردہ ہٹایا، حبیب کے پاس آئی. حبیب کون آیا تھا؟ کہ حسین کا قاصد آیا تھا. کہ کیا پیغام لایا تھا؟ کہ حسین سیدہ کا بیٹا نرغ یادہ میں گھر چکا ہے، مدد کے لیے بلا رہے ہیں. کہ حبیب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. بھائی اتنا سننا تھا. سوچ رہے ہو؟ چوڑیوں کو اتارا، آواز دیا یہ چوڑیاں تم پہن لو. حبیب کہتے بی بی کیا کر رہی ہو؟ کہ تم سوچ رہے ہو چوڑیاں تم پہن لو، گھر میں تم بیٹھو، میں حسین کی مدد کے لیے میں کربلا جاؤں گی. حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہائے میرے آقا پہ وہ وقت آ گیا کہ بیویاں بھی حسین کی مدد کے لیے جانے لگے. ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ میری سواری لے کر کے فلاں چوراہے پر فلاں دروازے پہ جاؤ. رات کا سناٹا ہے، شب کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی تمہیں دیکھنے نہ پائے، ماحول بڑا گرم ہے. ابن زیاد کی طرف سے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. غلام سواری کو لے کے پہنچا. میں نے مختصر کر دیے مسائل ختم کرنے کی منزل کی طرف. وہ غلام سواری کو لے کر کے گیا. ایک مرتبہ اسی طرح طے شدہ جگہ پر پہنچا. کچھ وقفہ گزرا تھا. ایک مرتبہ خود سواری جو گھوڑا تھا حبیب کا، وہ کبھی دانی طرف دیکھتا تھا، کبھی بائیں طرف دیکھتا تھا.
حبیب کا غلام کہتا ہے اے میرے آقا کی سواری تو اپنے آقا کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اتنے میں حبیب پہنچے، آواز دیتے ہائے میرا مولا اتنا غریب ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، دو جملے اور پڑھوں گا اور ختم دعا کرنے جا رہا ہوں، بس ہو گئی آج کی مجلس عزادارو۔ ایک مرتبہ حبیب سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد راتوں رات چلے، صبح میں کربلا پہنچے، 7 محرم آ گئی۔ کربلا میں جب پہنچے تو حسین کے لشکر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جانے لگی، خوشیاں منانے لگے۔ یہ صدائے زینب کے کانوں میں پہنچی، زینب نے اماں فضہ کو بلایا، اماں فضہ ذرا ادھر تو آؤ، میرے بھیا کے لشکر میں یہ خوشیاں کیسی منائی جا رہی ہے، ذرا دیکھ کے تو آؤ۔ فضہ باہر آئی، فضہ نے دیکھا حبیب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کبھی عباس نعرے لگا رہے ہیں، کبھی علی اکبر نعرے لگا رہے ہیں، کبھی مسلم بن اوسجہ نعرے لگا رہے ہیں، کبھی حسین خوش ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ دوڑی دوڑی آئی، میری شہزادی او فاطمہ کی بیٹی مبارک ہو، تیرے بھیا کا ناصر و مددگار آ گیا۔ کہا کون آیا ہے؟ کہا حبیب آئے ہیں۔ اب زینب کہتی فضہ ماں ذرا حبیب اور حسین کو بلا کر کے تو لاؤ۔ حسین کے پاس خبر پہنچی، حسین حبیب کو لے کے خیمے کے دروازے تک پہنچے۔ خیمے کے دروازے کے پیچھے زینب ہے اور سامنے حبیب کھڑے ہیں اور سامنے امام حسین کھڑے ہیں۔ حسین آواز دیتے زینب حبیب دروازے پہ کھڑے ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زینب کہتی ہے بھیا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ اب جیسی زینب کا سلام سنا حبیب غش میں آ گئے، ہائے سیدہ کی بیٹی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں روایت پڑھ چکا، 2 منزل میرے پاس میں اور ہے، بڑے مختصر سے وقت میں ایک لمحے کے اندر مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب گئے، حسین لے کر کے گئے، جہاں مرداں تھے وہاں سب چلے گئے۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا، اب حبیب کہتے آقا میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں۔ حبیب کو ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا، کبھی عباس کو دیکھا، کبھی خیموں کی طرف دیکھا۔ کہا حبیب خدا حافظ، میں پورے مصائب نہیں پڑھ رہا، بس ایک جملہ پڑھ کے ختم دعا کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب مقتل میں پہنچے، جنگ شروع ہو گئی، لیکن اتنے زخم ہو گئے حبیب سے سنبھلا نہ گیا۔ ایک مرتبہ حبیب زمین کربلا پہ آئے، آواز دیا مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ بس یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ حسین چاہتے ہیں کہ حبیب کے کنارے پہنچے، حبیب کے قریب پہنچے۔ مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے، مولا میں حبیب کی طرف جاتا ہوں، آپ ذرا ٹھہر جائیے۔ مسلم بن اوسجہ حبیب کے کنارے گئے۔ مسلم بن اوسجہ کہتے حبیب کوئی آخری خواہش ہے؟ حبیب کہتے ہاں میں تو جا رہا ہوں، لیکن حسین آقا کا خیال کرنا، کہیں نرغے آدھا میں حسین شہید نہ کر دیا جائے۔ میں کہوں گا حبیب چند ہی لمحوں کے بعد یہی حسین ہوں گے، نرغے آدھا میں ہوں گے۔ بس عزادارو حبیب دنیا سے گئے، لیکن میں وہ جملہ پڑھنا کیسے بھول جاؤں۔ حسین نے حبیب کو یاد کیا، 11 محرم کی صبح آ گئی، پھر 12 محرم کی صبح آئی، یہ قافلہ کوفے میں پہنچا۔ اب جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، سید سجاد نے دیکھا کوئی بچہ ہے جو میرے ٹانگوں سے لپٹا ہوا ہے۔ سجاد پوچھتے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں میرے قدموں کا بوسہ دے رہا ہے؟ بچہ کہتا مولا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں حبیب کا بیٹا باپ کی خیریت لینے کے لیے آیا ہو۔ سجاد نے منہ موڑا، آواز پھوپھی اماں حبیب کا بیٹا آیا ہے۔ زینب نے کہا حبیب کا بیٹا آیا ہے، تو زینب متوجہ ہوتی حبیب کے بیٹے کی طرف، آواز دیتی بیٹا مجھے صرف اتنا بتا دے تیری ماں کہاں ہے۔ ہائے ہائے بتا دے تیری ماں کہاں ہے۔ حبیب کا بیٹا کہتا ہے وہ دیکھو مکان کی چھت پہ میری ماں بیٹھی ہے۔
اب زینب نے جو دیکھا حبیب کی زوجہ منہ چھپائے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے زوجہ حبیب میں تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دینا چاہتی ہوں، تیرا شوہر کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ میں کہوں گا زینب آپ حبیب کا پرسہ اس کی زوجہ کو دے رہی ہیں، لیکن جب حسین مارے گئے ام لیلا کو پرسہ کسی نے نہ دیا، رباب کو پرسہ کسی نے نہ دیا، زینب کو پرسہ کسی نے نہ دیا۔ لو حبیب کی زوجہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم
ایک شور